جیسے ابھی چائنا والوں کے بارے میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے ایک نیوز میں نے دیکھا تھا، وہ اپنے سپر پاور ہونے کے سفر میں اتنی تیزی سے گامزن ہیں. ان کے یہ چیلنجز تھے کہ اب ہمارے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. ارے وہ مصنوعی سورج بنا رہے ہیں چائنیز، ڈپلیکیٹ سورج بنانے کے چکر میں ہے. وہ جیسا بھی ہو، چھوٹا ہی صحیح، انہوں نے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ نکال لیا. لیکن میرے عزیزو، اب آج جا کر کے احساس ہونے لگا. مجھے ابھی چند دنوں پہلے کسی نے کہا تھا کہ ان کے تو چیلنجز تھے کہ ان کی ٹیکنالوجی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس وقت پوری دنیا میں، اس قدر ہتھیاروں میں ہو، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے. آج سے 4000 سال پہلے قوم شعیب، قوم سمود جس کو کہا گیا ہے، وہ تو اتنی پاورفل قوم تھی. آج بھی ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں تو اندازہ کرو اس وقت کتنے طاقتور تھے. وہ پورے پہاڑ جو پتھروں کے پہاڑ ہوتے ان کو کھود کر کے نقشہ دیتے تھے، اور اسی میں دروازے، اسی کے اندر پورے ہال، کمرے، سب کچھ بنا لیتے تھے ایک اکھنڈ پہاڑ کو کاٹ کر کے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ آج سے 4000 سال قبل، جبکہ کوئی ہائیڈرولک مشین نہیں، کوئی پتھروں کو نقش دینے والا آلہ نہیں، اس وقت کرتے تھے تو کیا ٹیکنالوجی استعمال کیا ہوگا. آج بھی مدائن صالح، مدائن اولا جو سعودی عرب میں ہے، وہاں پر یہ سب نشانیاں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. وہ پہاڑ ویسی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو جب ڈرایا تھا کہ باز آؤ اللہ کی نافرمانی سے، باز آؤ ناپ تول میں کمی کرنے سے، گناہوں سے توبہ کر لو. اس قوم نے کہا اگر نہیں باز آئے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کہا اللہ کا عذاب آئے گا. کہا کیسا عذاب آئے گا؟ انہوں نے اپنے ماضی کے عذابات کو بتایا. دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو مولا نے سیلاب سے غرق کر دیا. اس قوم نے کہا آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پہاڑ بہت اوپر ہیں اور یہاں تک سیلاب کا اثر نہیں ہو سکتا. کہا کیا تمہیں معلوم نہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، نوکیلے پتھر. تو اس قوم نے کہا آنے دو، پتھر برسیں گے، ہمارا گھر بھی پتھر کا ہے، پہاڑ پورا پتھر کا اور گھر پورے پتھر کے. اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، زمین پہ سیلاب آئے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. اتنے مضبوط تھے ان کے گھر. پھر شعیب علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ ہواؤں کا عذاب بھی بھیجتا ہے. ہوائیں اس قدر تیز چلتی تھی کہ لوگوں کی چھتیں اڑ جاتی، انسان کے ٹکڑے ہو جاتے تھے. اس قوم نے کہا کہ ہوائیں بھی ہمارے گھروں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گی، پہاڑوں کو ہلا نہیں سکیں گی. اس قدر مغرور قوم، اس قدر گھمنڈی قوم. میرے عزیز و رب ذوالجلال نے پھر کون سا عذاب بھیجا؟ قاہر العدو ذی البطش الشدید، سخت پکڑ کرنے والا دشمن کی. اس نے کیا بھیجا؟ نہ پہاڑ پر پتھروں کی بارش، نہ سیلاب کا عذاب، نہ ہواؤں کا عذاب، بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں نیچے آپ. جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور آنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اے جبرائیل اپنی آواز نکالو، بس آواز نکالو. جبرائیل علیہ السلام نے صبح کے وقت اپنی صرف آواز نکالی، ایک چیخ. اس چیخ میں اتنا زور دھماکہ تھا کہ وہ قوم سمود جو اپنے گھروں میں تھی ان کے کانوں سے بھیجا نکل کر پھٹنے لگا. پورا بھیجا کانوں سے باہر نکلتا تھا، آنکھوں کے پتلیاں اڑ کر کے باہر آ گئیں. اور جب جا کر کے دیکھا گیا تو اپنے پہاڑ نما گھروں کے اندر چھتڑے بکھرے ہوئے تھے صرف ایک آواز سے. میرے عزیزو یہ کوئی ایسی لفاظی نہیں، آج بھی دنیا جانتی ہے ایٹم بم اگر پھٹتا ہے تو اس کا سب سے بڑا طاقت کا راز آواز ہے. آواز، بم کے اندر جو آواز ہوتی ہے یہی کان پھاڑتی ہے، عمارتیں پھاڑتی ہے، آواز کے اندر اتنا اثر ہے. جبرائیل علیہ السلام کی صرف چیخ سے ان کے بھیجے نکل گئے. یہ قاہر العدو ذی البطش الشدید. اسی لیے اس نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے.